میں جا کے سمجھ گا دوزخ میں جا کے سمجھ گا ہر منکر رسول. کرو بیٹا آج خوب علم غیب کا انکار کرو, سرکار کے حاضر و ناظر کا انکار کر لو, بزرگوں کی عظمتوں کا انکار کر لو, میرے سرکار کے کلام کا انکار کر لو, کل پتہ چلے گا. دوزخ میں جا کے سمجھ گا ہر منکر رسول. مانا نہ میرے رسول کو, مانا نہ میرے رسول کو, یہ تیری بھول ہے. ہمارے جہان یوں تو ہنسی پھول پھول ہے. ارے نانا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. درود شریف صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمازیں پڑھا کرو یار. ایک تو تم لوگ نماز پڑھتے نہیں ہو, باتیں ہمیں سننا پڑتی ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, بات تو بڑے سنی بنے گھومتے ہیں. حالانکہ سنیت کا اہم تعلق ہے نماز. ارے بھائی جو چیز ہمارے ہی لیے ہے, عوام ہمارے لیے لے کے بھگ جائیں گے تو بولیے ان کو جچے گا؟ جب تک یہ رشتے داری نہ ہوگی تو جچے گا؟ حالانکہ باندھ سکتے ہیں کہ غیر عالم عالم ہو یا غیر عالم, امامہ باندھنا سرکار کی سنت کا تو ثواب مل جائے گا, ہے نا. اور امامہ باندھ کے اگر نماز پڑھو گے, ایک پڑھو گے 27 کا ثواب مل جائے گا, ایک درود پڑھو گے 27 درود کا ثواب مل جائے گا, ایک سلام پڑھو گے 27 سلام کا ثواب مل جائے گا, ایک قرآن پاک امامہ باندھ کے پڑھو گے 27 قرآن پاک کا ثواب مل جائے گا. مگر دل میں جو ارادہ ہو وہ سرکار کی سنت اور حصول ثواب کے حصول کا ارادہ ہو, مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانہ, تو انشاءاللہ اس کا بہت سارا اور بہت زیادہ ثواب ہے. یہ دیکھو ایک دیوانہ آیا پرچی لے کر, ہاں بھائی سبحان اللہ. نازا ہے جس پہ حسن ہو حسن رسول. وعلیکم السلام. حضرت وہ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور کتے سے بدتر ہے. تو معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں, نماز کیا ہے؟ سرکار کی ادائیں ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے, شمیم بھائی کہیں اے شکیل ایک کام کرو, تو شکیل نے پوچھا کیا کرنا؟ سنو, عبدالحبیب رضوی جیسا امامہ باندھا تھا ویسا باندھو. تو جب انہوں نے کہا کہ امامہ عبدالحبیب کے جیسا باندھو, تو ان کے دل میں عبدالحبیب کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ جب انہوں نے کہا کہ عبدالحبیب بار بار گاڑی پر ہاتھ پھیرتا تھا, تم بھی پھیرو, ان سے کہا کہ ان کو عبدالحبیب کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک کام کرو, عبدالحبیب جس طریقے سے جاکٹ پہنتا ہے شکیل ویسے ہی جاکٹ پھیلاؤ, تو بولو ان کے دل میں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اے شکیل, عبدالحبیب کا جو چشمہ تھا نا ویسے ہی چشمہ پھیلانا, ویسے ہی چشمہ بنوانا. تو بولو ایمانداری سے ان کے دل میں خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہماری خدا کا بھی ذکر کریں گے, ہمارا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر خدا نے کہا کہ میرے بندو نماز پڑھو, تو یہ نہیں کہہ دیا کہ جیسا چاہو ویسا پڑھو, ساتھ ساتھ یہ فرما دیا اے میرے بندو اگر بندگی کا حق ادا کرنا ہے جیسا مصطفیٰ کھڑے ہوئے تھے تو ویسا قیام کرنا, جیسا مصطفیٰ رکوع میں گئے تھے ویسا گئے تھے, اور ویسا کرنا جیسا مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا اور ویسا کعبہ کرنا. آئے نادان جو نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کی اداؤں پر عمل ہو خیال؟ لہذا سرکار کے اس محدود اور سنیے, حوالہ لے لیجیے اشد اللمعات میں حضرت شیخ محقق علی الاخلاق اور احیاء العلوم میں امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سال کم و بیش پہلے کے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں اے بندے گاؤں میں کر پاجامہ اٹھا کے ضرور جب نماز پڑھنے کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں, تو لفظ پاجامہ سے تو میں نے جوڑ دیا, اتنا تو مجھے حق حاصل ہے. اور ایسا تھوڑی 2,500 میل دور سے آئیں گے تو اپنی طرف سے کچھ تو پیوند کاری کرتے ہوئے آئیں گے. سنو, ہم آنے لگے. ایک بتیجے نے پوچھا کہاں ہوگا آپ کا قیام؟ کیا پوچھا؟
ارے ہم نے کہا کہاں ہوگا میرا قیام؟ جب ہوگا جلسے کے بعد نبی کا سلام تبھی ہوگا ہمارا قیام۔ تو جہاں نہیں ہوگا نبی کا سلام ہمارا نہیں ہوگا ادھر قیام، ہمارا نہیں ہوتا ادھر۔ اب نہ ہم کرتے ہیں قیام، نہ ان سے کرتے ہیں سلام، نہ ہوتا ہے ہمارا ان سے کلام، ہے نا؟ کیوں؟ سب ہے کم دے لگا میدان میں بیٹھے میں دو تک میں ڈالی جائے گی ان کے منہ میں ہاتھ کی گھر۔ تو کہاں ہوگا ہمارا قیام؟ جب ہوگا نبی کا قیام، مانے کھڑے ہونے کو بھی قیام کہتے ہیں اور کسی جگہ ٹھہرنے کو بھی قیام کہتے ہیں، ہے نا بھائی؟ تو کیا بھول جائے؟ ہاں، حضرت امام غزالی نے فرمایا اے نادان، جب خدا کی عبادت کر نماز پنجگانہ پڑھ، غور سے سنو، نماز پنجگانہ پڑھ اور تیار پڑھنے کے لیے جب بیٹھے اور جب وہاں کہے السلام علیکم ایھا النبی، امام غزالی فرماتے ہیں جب نبی پر درود بھیجنا، خبردار اپنے ذہن کو، اپنے دماغ اور خیال کو ادھر ادھر نہ بھٹکانا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ پر سلام السلام علیکم ایھا النبی بعد میں کہنا، پہلے مصطفیٰ کو اپنے دل میں حاضر و ناظر سمجھ لینا، حاضر و ناظر سمجھ لینا، اور جب مصطفیٰ جلوہ گر ہو جائیں تب حالت نماز میں السلام علیکم تو سرکار کو حاضر و ناظر جان کر، تو جب سرکار کو حاضر و ناظر جان کر سلام پڑھیے گا تو پھر کہیے گا گدھے اور بیل سے سرکار کا خیال جڑا ہے تو معاذ اللہ رب العالمین اس انسان کا عقیدہ برا ہے، نظریہ برا ہے، مسلک برا ہے، مذہب برا ہے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، مصطفیٰ کا نماز میں خیال لاؤ گے، اگر نہیں قبول ہونی ہے تو بھی نماز قبول ہو جائے گی، کچھ کمی رہ گئی ہے پڑھنے میں تو قبول ہو جائے گی، اللہ کی کیوں ہو جائے گی؟ سنو تو وہ تو 3 شعر ہمیں سنا دی، اب ہماری سنو کیا کہا ہے؟ آقا کا احترام اور نیک عمل، سردار کا احترام فرشتوں کا سردار کیسے کرتے ہیں؟ جہاں مصطفیٰ کا قدم ہے وہی فرشتوں کے سردار کی پیشانی ہے، یہ سردار کا احترام ہے۔ اور کم وقت 5 وقت اور 2-4 مہینے کے چلنے لگا کر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے میدان مار لیا، قیامت میں جنت ہمارے باپ کی ہو گئی، اب نہ خدا کے رسول کی ضرورت ہے اور نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں نادان، ابلیس کو نہیں دیکھا، ابلیس کو 6 کروڑ 80,000 برس سجدہ کیا، 6 کروڑ 80,000 برس نمازیں پڑھا، جنت کے اندر پہنچ گیا، جنت میں اپنا جگہ بنا لیا، محل کہیں اپنے نام کروا لیا، جنت کے باغوں کے سینکڑوں پھل تو کھا گیا کم وقت، اس کے بعد کیا ہوا؟ مردود کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، جہنم میں داخل کیا گیا۔ کون سا قصور کیا تھا؟ مصطفیٰ کے احترام کا انکار کیا تھا، مصطفیٰ کا احترام کا انکار کیا تو جنتی کا جہنم میں ہو گیا، جنتی کا تو ابھی ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ آج ہم سے چھٹی منع کیا، عظمت کرنا تو نہیں کریں گے، چلو ہم نے بھی آج قسم کھائی کی جرات نہیں کریں گے۔ آقا کا احترام اور نیک عمل، کیا ہو؟ ارے سرکار کے اختیار کی بات اللہ کی قدم ایسی بتا دیں ابھی تک نہ سنی ہو۔ ایک اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، مارتے بہت ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو مار پیٹ مت کیا کرو، اس لیے کہ مار پیٹ کی شکایت 14 سال پہلے ہو چکی ہے، عورتوں کی طرف سے شوہروں کی شکایت بار کا پہنچ چکی ہے، لہٰذا مار پیٹ مت کرو، سرکار کی امتی ہو تو شرافت کراؤ۔ ورنہ لباس لکم وانتم لباس لہن، سرکار نے فرمایا دونوں میاں بیوی کا مقام ایک دوسرے کے لیے برابر ہے۔ اب اللہ نے اگر مرد کو حاکم کیا تو کس لیے کیا؟ طلاق کے لیے، پیسے کمانے کے لیے، باہر جانے کے لیے، اور روزی لا کر پیسہ کما کر گھر میں لا کر رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ طلاق کا معاملہ عورت پر ہوتا ہے تو روز طلاق ہوتی ہے، روز اصل کم ہوتی ہے نا، چونکہ اور غصہ جلدی آتا ہے جلدی جاتا ہے، غصہ آتا بھر کے طلاق دیتی، غصہ جاتا ہے بس سالوں میں ہو گیا۔ اس لیے چونکہ مرد کے اندر معاملہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے طلاق کا اختیار مرد کو دیا ہے نا، تمہارے پیٹ کی ضرورت نہیں بیوی کو مارنا۔ سرکار آخری وقت ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا، آخری وقت میں سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، خبردار عورتوں کے سلسلے میں کبھی عورتوں کے اوپر ظلم نہ کرنا، مار پیٹ نہ کرنا، خودکوب نہ کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا۔ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے اندازہ لگائیں آخری وقت ہے، عورتوں کی پٹائی کا خیال کیا جا رہا ہے، عورتوں کی مار پیٹ سے منع کیا جا رہا ہے، صحابہ کو سمجھایا جا رہا ہے
شرعی اور بغیر قرآن میں ہے. یہ قرآن رکھا ہوا ہے نا, قرآن پاک میں موجود ہے. بیویاں غلطیاں کریں تو فوراً مارکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, پہلے بستر کو الگ کر دو. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلے کیا کرو, بستر کو الگ کر دو. یہ غصے کی علامت ہے. پھر بھی اگر ان کی بد اخلاقی میں کوئی کمی نہیں آتی, کوئی فرق نہیں آتا ہے, یا اپنی غلطیوں کی معافی طور پہ طلب نہیں کرتی ہے, تو سرکار نے فرمایا کچھ دنوں کے لیے گھر بھیج دو. کچھ دنوں کے لیے گھر بھیج دو, مان کے بھیج دو. آپ حضرات خاموش رکھیں, بار بار میں منع نہیں کر سکوں گا, بس ایک ہی بار محبت سے منع کیا ہے. اگر وہاں زیادہ بات ہو رہی ہے تو بچوں کو چھوڑ دو, بڑے لوگ یہاں آ جائیں. سرکار نے کیا فرمایا, کچھ دنوں کے لیے, مگر مار پیٹ کی اپنی اجازت نہیں. پہلے بستر الگ کرو, پہلے بات چیت بند کرو, پھر بستر الگ کرو, پھر مائکے بھیج دو. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اب بھی سدھرنے کا نام نہیں لیتی تو کیا کرو؟ فرمایا پھر وشواس کی پٹائی لگا دو. وشواس کیا جو پلاسٹک کے برش سے بھی کمزور ہوتا ہے, وشواس کہا وہ بتاؤں. فرمایا اب وشواس کی پٹائی لگا دو. تو آپ وہ جو لوگ جو ہے ڈنڈوں سے یا جوتوں سے یا گھوسوں سے پٹائی لگاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ سرکار کی سنت کے خلاف ہے, اور سنی سنت کے خلاف عمل نہیں کرے گا. عمل کرے گا تو مضبوط اور کٹر سنی نہیں بنے گا. تو اس عمل سے توبہ کرو. میرے سرکار کافروں کو, یہودیوں کو, غیروں کو کہا کرتے تھے کہ خبردار سب کچھ کرو مگر اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم و جبر قطعی مت کیا کرو. تو ایک خاتون حاضر یا رسول اللہ مارتے بہت ہیں. صحابہ نے پوچھا لاؤ, صحابی سرکار نے فرمایا لاؤ. تو صحابی کا ہم کو پکڑ کر لاؤ, پکڑ کر لائے گئے, پیش کیا گیا. کیوں جی مار پیٹ کر دو. حضور یا رسول اللہ مارتا تو ہوں مگر آقا بلاول نہیں مارتا ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ ارے کہا میں رات بھر انتظار کرتا رہتا ہوں, یہ رات بھر نماز پڑتی رہتی ہے. یا رسول اللہ میں جوان آدمی ہوں, لہٰذا بتائیے مسئلے کا حل کیسے ہو؟ جب سنتی نہیں ہے رات میں نماز پڑھے گی تو معلوم نہیں تو کیا کروں. سرکار نے فرمایا ہاں خاتون بس عشاء کی نماز پڑھ لی بس ہو گیا. 2-3 رکعت, 3 تو ہوتی نہیں ہے, 2 یا 4 رکعت پڑھ لو. اس کے بعد شوہر تمہارے مزاجی سزا ہے, لہٰذا ان کی خدمت تم پر فرض ہے, ان کی خدمت میں چاہیے. ہاں دوسرا کیا ہے, حضور روزے رکھتی ہوں تو بہت تکلیف دیتے ہیں. کہا بھائی روزہ رکھتی ہے, خدا کا تجھے کیا تکلیف ہے؟ حضور مہینے بھر روزہ رکھتی ہے, جب مہینے بھر روزہ رکھے گی تو چوک کے چھوڑا نہیں ہو جائے گی اور میرے کس کام کی رہ جائے گی. لہٰذا حضور اسی لیے تو ناراض ہوتا ہوں کہ مہینے بھر کیا رمضان کا روزہ رکھ لیا, مہینے میں 1-2 اور رکھ لیا تو نفلی روزہ ہو گیا. سرکار نے فرمایا اے خاتون غلط بات ہے, نفلی روزہ اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک شوہر کی اجازت نہیں ہوگی. آج کے بعد قانون بناتا ہوں, جب بھی نفلی روزہ رکھنا ہے شوہر کی اجازت دو. قانون ہو گیا, نفلی روزے کے لیے شوہر سے. اور اس نے بھر میں تیسری شکایت کر دی, یا رسول اللہ سورج اگاتا یہ سوتے ہی رہتے ہیں, فجر کی غائب ہے. قرآن نہیں ہے پڑھا تک کہاں کا نے کتاب نہ پوچھا. نماز کب پڑھو گے؟ وقت پر. فجر کی نماز 9 بجے پڑھو حرام ہے, 7 بجے پڑھو حرام ہے یار, روز مت پڑھو. اور دیکھو یار پڑھ لو کسی طرح, میں تو کہنا چھوڑو ہی مت, ہے نا بھائی, چاہے وقت حلال ہو یا غیر حلال ہو, لیکن پڑھ تو لو گے. بلا پوری کی پوری چھوڑیں گے تو کچھ تو ہفتے چڑھے گی. مگر قرآن میں ہے ان صلاح کا بے شک نماز بنے ہوئے وقت پر ادا کرنا لازم اور فرض ہے. تو فجر کی فجر میں پڑھو, ظہر کی ظہر میں پڑھو. اب جیسے ہی بیوی نے شکایت کر دی یا رسول اللہ فجر میں سورج چڑھے تک سوئے پڑے رہتے ہیں, تو اب انہوں نے سوچا بہت سب کے سامنے ڈانٹ پڑے گی, بہت سے قدموں میں بھرتے قدموں میں جوان آدمیوں کی معاف فرما دی. مجھے شیطان بہت بہتاتا ہے, وہ جوانی ہی میں بہتاتا ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ. اب جب وہ رویا خوب رویا گر گرائے صحابی, سرکار کو رہنا دے. سرکار کو ارے باپ رے باپ, تم کرو تو حرام, ہم کریں تو حرام, یہ کریں تو حرام, یہ کریں تو حرام, صحابی رسول کرے تو حرام, غوث اعظم کرے تو حرام. سرکار فرماتے ہیں اے صحابی جا, آج سے تجھے اجازت دیتا ہوں جب نیند کھلے تب پڑھ لینا, اللہ ادا ہی میں شامل کرے. کیا میرے سرکار کا اختیار ہے, 8 بجے نیند کھلے 8 بجے پڑھنے قبول ہے, 9 بجے نیند کھلے 9 بجے پڑھنے قبول ہے. سرکار فرماتے ہیں صرف تیرے لیے خاص کرتا ہوں, جس وقت نیند سے بیدار ہونا, فجر کی نماز پڑھنا, اللہ تیری ادا میں شامل کرنا.
مانگی پائیں گے. یہ ہے سرکار کی بارگاہ. اتنا مانگو اتنا ملتا ہے. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں دعوی حاصل ہوئی یا رسول اللہ. جوانی کا حال ہے, نوجوانی کا حال ہے, نشے پر کنٹرول نہیں ہو سکا. تازے مسلمان ہوئے ہیں, رمضان کا روزہ فرض ہو گیا. کیا ہوا؟ سرکار بس معاف فرما دیں, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرا دیں, اور روزے کی حالت میں صحبت کر چکا ہوں, میں صبر نہیں کر پایا, لہٰذا کرم فرما. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جا 60 روزے رکھ. کتنے روزے رکھ؟ 60. یا رسول اللہ ایک میں تو یہ حال ہے 60 روزے. 60 روزے میں کیا حال ہو, ایک میں تو کنٹرول نہیں ہوتا. اور 60 میں کیا کرواتے میرے آپ؟ سرکار فرماتے ٹھیک 60 فقیروں کو جو وقت کھانا کھلا. سرکار میں خود ہی فقیر ہوں, کھانے کے بعد ہے دوسروں کو کیا کھلا؟ میں خود ہی فقیر ہوں, کھانے کے بعد ہے دوسروں کو کہاں سے لا کے کھلاؤ؟ سرکار فرماتے ہیں ارے نہ 60 روزے رکھتا ہے, نہ 60 فقیروں کو 2 وقت کھانا کھلاتا ہے. یہ آدمی ہے. اتنے میں دوسرے صحابی تھے, وہ بڑی ٹوکری کھجوروں کی لے کر آ گئے. کائی کی لے کر آ گئے؟ کھجوروں کی لے کر آ گئے ٹوکری. تو جب کھجوروں کی ٹوکری لائے آیا یا آپ کے لیے تحفہ لایا, تو وہ جو روزہ توڑ چکے تھے نا, سرکار نے فرمایا یہ ٹوکری لے جاؤ مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیوں تقسیم کروں, مدینے میں سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں. سرکار فرماتے جا کھجور خود بھی کھا لینا, بچوں کو بھی کھلا دینا, اللہ تیرا کفارہ قبول کرتا ہے. مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. ارے مشہور ہے جہاں میں, مشہور ہے جہاں میں سخاوت رسول کی. مشہور کیا کہہ رہا تھا؟ آقا کا احترام ہو اور نیک ہو عمل. آقا کا احترام ہو اور پھر نیک ہو عمل. تھوڑا سا ہو, ذرا سا ہو, مگر ہو اس سے محبت رسول, محبت رسول میں ہو. آقا کا احترام ہو اور نیک ہو عمل. دربار حق میں جانیے, دربار حق میں جانیے کون قبول ہے جس پر رکھو حسن رسول ہے. ارے مہمان عرش وہ مہمان عرش وہ تیرے قدموں کی دھول ہے. سبحان اللہ. نانا جس اور تعظیم نبی دل میں نہیں گھر بہا دیو. اور سنو شرافت سے رہو, میں کسی کا کوئی رد ود کر نہیں رہا ہوں. تو ناز شریف لکھ کے اسے پڑھ لوں کہ نہ پڑھوں؟ پڑھیے. میں پڑھ رہا ہوں, تمہارے کا بگڑا بتاؤ. پڑھوں گا میں جیب آپ کی ہلکی ہوگی. پھر بولتے تو نہیں ہو, پڑھیے نا. ہاں تعظیم نبی دل میں نہیں سرکار کی تعظیم کی بات کر رہے, ہم یہ تھوڑی کر رہے اگر مجھے نظرانہ نہ دیا تو وہاں بھی سمجھ لینا خیریت بگڑ جائے گی. اگر میرے لیے اے سی کا ٹکٹ نہیں بنوا کے دیا منافق کو سمجھ لینا بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر یہاں میرا ہاتھ نہیں چھوما آ کے تو سمجھ لینا تمہارا سب خراب ہو جائے گا. اگر میرا قدر نہیں چھوما آ کے میرا احترام نہیں کیا تو سمجھ لینا آخرت اور حشر سب تباہ و برباد ہو جائے گا. یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تعظیم بھائی عاشق رسول ہوگا تو خدا کے رسول ہی تو بات کرے گا. ہم کہاں کسی ضرور کی بات کرتے ہیں, ہے نا؟ ہم کہاں دنیا کے حصول کی بات کرتے ہیں, ہم کہاں مانو سر کے حصول کی بات کرتے ہیں. ہم تو فقط محبت رسول کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں تعظیم نبی دل میں نہیں گر وہابیو اب کرتے ہو جو عبادتیں. یہ کھوپڑا کھڑا ہو گیا نا,
کرتے ہو جو عبادتیں وہ سب فضول ہے جو عشق نبی میں ہو گیا قربان جو خوش نصیب سرکار کے عشق میں قربان ہو جائیے. بتائیے اس کے درجوں کی بلندی کا حال کیا ہوگا. جو سرکار کی محبت میں قربان ہو رہا ہے اور وہ حضرت موسیٰ ہے, قربان ہونے کا موقع نہیں ملا, وہ دعائی کرتے رہ گئے یا اللہ مجھے نہ پیغمبری چاہیے, نہ نبوت کے ساتھ چاہیے, نہ رسالت کی بادشاہت چاہیے, فقط چاہیے تیرے محبوب کی محبت چاہیے. ایک ہی ارادہ ہے, مجھے محبوب کی امت میں قبول کرنا, محبوب کو امتی ہونے کا شرط آتا ہے. تو وہ امتی ہونے کی دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ امتی ہونے کی دعا کر رہے ہیں. مگر اللہ کی مرضی. لیکن اب سوچیے کہ جس امت میں آنے کی دعا کر رہے ہیں وہ امت کس قدر خوش نصیب, اور اس امت کا وہ شخص جو سرکار کے عشق میں قربان ہو کے بولو. سرکار فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ, یہ بخاری کی حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ بہت پہاڑ ہے. حاجیوں سے پوچھیے بہت پہاڑ ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, صرف محبت کی بات ہے, تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو جو سرکار کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ جو سرکار کے عشق میں بتاؤں کیا ہوگا. سنو, محبت سے کہو سبحان اللہ. بتاتے ہیں عشق نبی میں ہو گیا قربان جو خوش نصیب, وہ جنتی ہے خلد کے, وہ جنتی ہے خلد کے باغوں کا پھول ہے. جہاں میں یوں تو ہنسی پھول پھول ہے, نانا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. اور سبحان اللہ بولیے تو ہم کلمہ پڑھے نبی کا اور توہین بھی کرے. امیر کیا فضول کرتے ہو, حرکتیں کرتے ہو, کم وقت نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور نبی ہی کے دامن کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہو. کلمہ اسی لیے ہم خود ہی اشعار لکھ کر لاتے ہیں, مرضی کے مطابق ملتے یا کم ملتے ہیں. وہ تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے جو مرضی سے کروڑوں قدم آگے بڑھتے ہیں. مگر ہم چاہتے ہم بھی کچھ لکھ کر بارگاہ رسالت کو پیش کر کے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر لیا کرے ہیں. کلمہ پڑھے نبی کا اور توہین بھی کرے. جو عاشق ہوگا مچل جائے گا اس شعر پر. کلمہ پڑھے نبی کا اور توہین بھی کرے. کلمہ پڑھے نبی کا اور توہین بھی کرے. یہ نجدیوں کے دھرم کو, یہ نجدیوں کے دھرم کا اب کیسا حضور ہے. جس پہ حسن وہ نانا ہے, جس پہ حسن وہ حسن پڑھو یار. نانا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. مہمان عرش وہ تیرے منکر ہے جو نبی سے
जेब में रखो। वो ढक्कन की बंद करो, निकलना जाए। अकीदे की बातें हैं जो निकालने के लिए नहीं जाती हैं, दिल में बचाने के लिए हैं। क्या कर रहा था कि मुनकिर है जो नबी के अदब है किराम का, मुनकिर है जो नबी के अदब है किराम का, मुनकिर है जो नबी के अदब है किराम का। अरे गुमराह गर है और वो गुमराह गर है और वो बेहद फजूल है, गुमराह गर है और वो बेहद फजूल है। मेहमान अर्श वो तेरे कदमों की धूल है, और अब्दुल हबीब सुन्नियों को मिल गई अमान। अमान के माने हिफाजत के होते हैं, पनाह के होते हैं। अब्दुल हबीब मिल गई, अब्दुल हबीब सुन्नियों को मिल गई अमान। अब्दुल हबीब सुन्नियों को मिल गई अमान। कैसे मिल गई अमान? अरे दीवाने हैं ये जिसके, दीवाने हैं ये जिसके खुदा का रसूल है, दीवाने हैं ये जिसके खुदा का रसूल है। नादा है जिस पे हुस्न वो, नादा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है। मेहमाने अर्श वो तेरे कदमों की धूल। सुभान अल्लाह। आप सुनिए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम कुरान में है कि नहीं? मतलब क्या है, जब खोल ही के दिखाएंगे तभी समझोगे। खोल के दिखाने की बात करोगे तो सबकी खोल देंगे। तो फिर मत कहिएगा कि हजरत हमने तो ऐसा कहा था और वैसा कैसे हो गया। तो ऐसा वैसा कैसा के लफड़े में मत करो, पढ़ो जो कहें वो शराफत से समझ लो। कुरान में नहीं है इहदिना सिरातल मुस्तकीम? या अल्लाह सीधे रास्ते पर। जो बंदे से एक तर्जुमा निकला उसमें लिखा या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। अब जो कहे दिखा समझ लीजिए उसे सीधा रास्ता अभी तक नहीं टिका। जो चीज टिकती नहीं है उसी को तो देखने की कोशिश करते हैं ना। तो दिखा, क्या कहा? दिखा। तो जिसने कहा दिखा समझ में आ गया कि ऐसे अभी तक कुछ नहीं दिखा, ऐसे अभी तक कुछ नहीं दिखा, कहा नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। न सरकार का इश्क दिखा, न सरकार की मोहब्बत दिखी, न सरकार का एहतराम दिखा, न सरकार की ताज़ीम दिखी, न सरकार और परवरदिगार के बीच जो रब्तो ज़ब्त और मोहब्बत है वो भी नहीं दिखा, है ना। जोर देकर पकड़ता है। ये किसी बदअकीदे ने अपनी किताब में लिखा कि अल्लाह की मक्कारी से बचो, कभी कभी बंदे को छूट देकर पकड़ता है। माज़ अल्लाह, ये कलमा कुफ्र है। अल्लाह को मक्कार कहना ये बहुत बड़ी बेदीनी और जिम्मेदारी रखना करते हैं। क्या करते हैं तर्जुमे में? अब ये लफड़ा नहीं है। सुन्नियों का आशिकों का तर्जुमा या अल्लाह सीधा रास्ता चला, मुनाफिकों का तर्जुमा है। और मुनाफिक भी आपस में एक नहीं है। एक तो वक्त कहता है पाजामा उठा के या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, तो दूसरे सारे बटन छोड़ देता है। जो उसमें आ गया वो कहता है अल्लाह सीधा रास्ता बता। महमूद हसन ने तर्जुमा किया, क्या किया?
سیدھا راستہ بتا. ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیا کیا؟ یا اللہ سیدھا راستہ بتا. فتح محمد جالم گلی نے کیا کیا؟ یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. دکھاوٹ پتہ کے لفظ میں ہے مگر اعلیٰ حضرت فرماتے اے میرے پروردگار سیدھے راستے کا پتہ بھی ہے اور سیدھا راستہ ہم نے دیکھا بھی ہے، اس لیے کہ سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء آ چکے ہیں اور سیدھا راستے کا پتہ بتانے کے لیے انڈیا میں اولیاء آ چکے ہیں، ہے نا؟ صراط مستقیم انبیاء و اولیاء، وہاں انبیاء آ چکے ہیں تو یہاں اولیاء آ چکے ہیں تو وہ سیدھے راستہ دکھا بھی چکے ہیں اور اس کا پتہ بتا بھی چکے ہیں. پھر کیا چاہیے؟ اے اللہ اب تیرا کرم ہو جائے تو سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر پتہ ہے مگر تو کرم فرما دے. سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں مگر سیدھے راستے پر کب چلیں گے؟ جب تیرا کرم ہوگا. سیدھے راستے پر کب چلیں گے؟ جب تو راضی ہوگا. سیدھے راستے پر کب چلیں گے؟ جب تیرا سہارا ہوگا. سیدھے راستے پر کب چلیں گے؟ جب تیرا فضل ہوگا. کیوں سیدھے راستے پر چلنا آسان نہیں؟ سیدھے راستے پر چلنا یہ قرآن پاک کا 28واں پارہ. اس میں صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ اور اس راستے کی منزل لاسٹ منزل کیا ہے؟ تو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ یہاں کون کون ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورہ یاسین نہیں ہے شروع کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محبوب تم معزز رسولوں میں صراط مستقیم پر. سرکار کہاں ہے؟ تم بولو یار سرکار کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر بولیے سرکار کہاں ہے؟ صراط مستقیم پر. صراط مانے راستہ، مستقیم مانے سیدھا اور اچھا اور سچا اور نیک. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس راستے پر چلیں گے تو اس کی منزل جو ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا مگر دعا کرنے کے لیے کہا اے اللہ سیدھے راستے پر چلا. تو اس سیدھے راستے پر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمام رسول اسی راستے پر ہیں، میرا محبوب اسی راستے پر ہے. تمام نبی اور تمام رسول اسی راستے پر ہیں. اور اس راستے پر کیا کیا ہے؟ تو خدا نے رسول صراط مستقیم پر ہیں اپنی زبان سے کہلا دیا اور خدا نے مصطفیٰ سے ایک اعلان اور کروا دیا. وہ اعلان کیا ہے؟ 12واں پارہ 4تھے رکوع کا ختم 5واں شروع ہونے سے پہلے ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم. سرکار فرماتے ہیں بے شک میرا رب بھی صراط مستقیم ہے. اللہ بھی صراط سرکار بھی صراط مستقیم ہے نا؟ تو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط مستقیم پر چلا. اب جب یہ ارادہ کر کے نکلے کہ صراط مستقیم پر چلا تو وہ 8ویں پارے کے سورہ اعراف کے پہلے رکوع کی 5ویں یا 6ٹھی آیت نظر آ گئی. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. شیطان نے کہا تھا اے میرے پروردگار تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے نالی کے اوپر نہیں، کسی برج کے اوپر نہیں، کسی پل کے اوپر نہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی پر نہیں، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ ارے کم وقت یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بھی وہی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. میں بھی وہی صراط مستقیم پر. میں بھی کہاں بیٹھوں گا؟ صراط مستقیم پر. تو یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو اے مصطفیٰ کے دیوانوں اگر اہل سنت والجماعت صراط مستقیم پر ہیں تو جنت کو پانے کے لیے ہیں. اگر اہل سنت صراط مستقیم پر ہیں تو جنت کو پانے کے لیے ہیں. اور اگر ابلیس صراط مستقیم پر ہے تو جنت سے ہٹانے کے لیے ہے. اللہ کے قرآن میں ابلیس نے وعدہ کیا اے میرے پروردگار تیرے بندوں کو بہکانے کے لیے کسی اور راہ میں نہیں بیٹھوں گا. اگر بیٹھوں گا تو صراط نہیں سمجھ نہیں آئی. ہم ان کو کیسے اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوان ایک شخص ہے پتنگ اڑا رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ پتنگ اڑا رہا. پتنگ 2 روپے کی مارکیٹ سے لے کر آیا، 100 روپے کا دھاگا لایا، 10 روپے کی گلی لایا. لانے کے بعد دھاگے سے پتنگ کو جوڑ دیا، چھت کے اوپر کھڑا ہو گیا اور ہوا کے دوش پر پتنگ اڑانا شروع کیا. جو اپنے ہنر کا کمال دکھاتا ہے پتنگ آسمانوں سے باتیں کرتی نظر آتی ہے، پتنگ اڑ رہی ہے. اب بولو ایک شخص ہے جو پتنگ کا دشمن ہے یا پتنگ کے بیچ والے جو دھاگا ہے اس دھاگے کا دشمن ہے تو بولو اس دھاگے کو لوٹنے کے لیے کیا کرے گا؟ کیا گولی لے کر آئے گا؟ 12 بور کی بندوق لے کر آئے گا؟ کیا رائفل لے کر آئے گا؟ تلوار لے کر آئے گا؟ خنجر لے کر بولیے خنجر لے کر آئے گا
کیا کوئی ہتھیار ڈنڈا لے کر آئے گا، پتھر لے کر آئے گا؟ نہ مصطفیٰ کے دیوانوں، اگر پتنگ کو گرانا ہے اور اگر دھاگے کو لوٹنا ہے تو نہ تلوار کی ضرورت ہے، نہ بھالے کی ضرورت ہے، نہ توپ کی ضرورت ہے، نہ میزائل کی ضرورت ہے، نہ کسی بندوق کی ضرورت ہے، نہ خنجر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی دھاگے کو لوٹنے آئے گا، پتنگ کو کاٹنے آئے گا، تلوار لے کر نہیں آئے گا۔ اگر دھاگے کو لوٹنا ہے تو دھاگا لے کر آئے گا، پتنگ کو گرانا ہے تو پتنگ لے کر آئے گا۔ اگر تمہارے کھیل کو بگاڑنا ہے تو کھلاڑی بن کر آئے گا۔ ہزار بار بلا تکبیر ہو بلا تمثیل، اگر پتنگ کا لٹیرا پتنگ کو لوٹنے کے لیے پتنگ کا سہارا لے کر آتا ہے، دھاگے کا وسیلہ لے کر آتا ہے، ہزار بار بلا تکبیر۔ اگر تمہاری ٹوپی کو اڑانا ہے تو شیطان ٹوپی کا سہارا لے کر آئے گا۔ اگر تمہاری نمازوں کو اڑانا ہے تو شیطان نمازوں کا سہارا لے کر آئے گا۔ اگر تمہارے مدرسے کو تباہ کرنا ہے تو شیطان مدرسوں کا سہارا لے کر آئے گا۔ جس انداز سے تم میدان عمل میں جنت کو پانے کے لیے میدان میں نکلو گے، اسی انداز سے شیطان تمہارا شکل و صورت و لباس بنا کر تمہیں جہنمی بنانے کے لیے کون نہیں جانتا پہلے کے ڈاکو جب ڈاکے میں مشہور ہو گئے کم وقت تو ڈاکوؤں جیسا لباس نہیں پہنتے، پولیس والوں کا لباس پہنتے، پولیس والوں کی جیپ چرا کے لے جاتے، اس میں بیٹھ کر سوار ہو کر جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، مکھیا جی کا دروازہ کھلتا تو سارا مال نکال لیتے اور اس کے بعد ڈاکہ ڈال کے چلے جاتے۔ کتنے جرم ہوئے؟ ڈبل جرم ہوا۔ کتنے جرم ہوئے؟ ڈبل جرم ہوا۔ ایک لوٹنے آئے اور دوسرے کم وقت وڈی پہن کر بچانے والے کے لباس میں آئے، بہروپیے بن کر آئے۔ ہم نے پوچھا کیوں جی ڈبل جرم ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو پٹائی ڈبل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو ہوتی ہی ہے۔ کم وقتوں کی جو دنیا کے لٹے رہے یہاں ہوگی، جو آخرت کے لٹے دین کے لٹے رہے وہاں ہوگی۔ ہم اور آپ دیکھیں گے مزے سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کیا کہہ رہا تھا آخرت میں؟ اللہ اللہ تم کی بات پڑھ لو تو بتا دیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے پوچھا لوٹنے کے لیے آئے تھے ڈاکو، اسی لباس میں کیوں نہیں آئے؟ اسی میں بندوق چلی ہو، 12 بور کے کارتوس کی پیٹی کمر میں پڑی ہو، ایک آدھ خنجر چاقو تمنچا ادھر ادھر جھکا ہو، چہرہ چھان ستارہ لگا کر آئے، بغل میں تمنچا سجا کر آئے، بالکل جس طریقے سے داروں کا تھاندار آتا ہے اس طریقے سے کیوں آئے؟ اصلی لباس اس چہرے میں کیوں نہ آئے؟ ڈاکو نے جواب دیا مولانا اس لباس میں آتے تو پہچان لیے جاتے، اس لباس میں آتے تو یہ ڈاکو ایمان کے اگر اس لباس میں آتے تو پہچان لیے جاتے، لہذا جب آئے ہیں تو ایمان والوں کا لباس پہن کر آئے ہیں، ایمان والوں کا چہرہ بنا کر آئے ہیں، ایمان والوں کی شکل صورت و شباہت میں آئے ہیں، ایمان والوں کا روح بدل کر آئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری قوم کے نوجوان آسانی سے ان کے چکر و جال میں پھنسے ہوئے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلند آواز سے پڑھو بھائی۔